ناظرین، شاہ فیصل نے ایک بار کہا تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ فلسطین پر قبضہ ہے، مسجد اقصی قید میں ہے، صہیونی وجود مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کے خلاف مزاحمت اعزاز کی بات ہے اور اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں۔ ان کے اس فرمان کو آج سعودی عرب کی حکومت نے سچ ثابت کر دیا ہے اور سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاہدے نہیں کرے گا، اور اس حوالے سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن قائم کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ ایک اتنا بڑا بیان ہے کہ جس کے بعد پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس میں ہلچل مچ چکی ہے۔ پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ممالک کے جو تعلقات ہیں، ان میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کا بیان ایک گیم چینجر ہے کیونکہ سعودی عرب کو اسرائیل بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، سعودی عرب کو امریکہ اور بھارت بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ اہمیت سعودی عرب کو وہ تمام مسلمان ممالک دیتے ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب ان کا رہنما ہے اور سعودی عرب کے فیصلے ہمیشہ امت مسلمہ کے حق میں ہوں گے۔ اب یہ جو فیصلہ آیا سعودی عرب کا کہ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ ہم جس طرح متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے، امن معاہدے کیے، وہاں پر تجارت بڑھنے شروع ہو گئی ہے، وہاں پر فضائی راستے کھلنا شروع ہو گئے، ہم اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک سعودی عرب کی جانب سے اس بات پہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں فلسطین کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر اقوام متحدہ اور اسرائیل نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو فلسطینی عوام چاہتی تھی۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک سعودی عرب فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ اور ناظرین، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے امت مسلمہ کے لیے کیونکہ امت مسلمہ بڑی پریشان حال تھی کہ جب اقوام متحدہ اور دوسری قراردادیں جتنی بھی آج تک سامنے ہیں، انہوں نے ایک تو فلسطین کو حق نہیں دیا تھا اور دوسری جانب سے اسرائیل اور بھارت سمیت امریکہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے جو معاہدے کیے تھے، تو اس کے بعد پوری دنیا حیران تھی، پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اگر اسی طرح دوسری عرب ریاستیں بھی ان کے ساتھ ملتی گئیں تو مسلمانوں کا شیرازہ مکمل طور پر بکھر جائے گا۔ مگر الحمدللہ جب سے جنرل صاحب نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، ان کو بات سمجھائی، ان کو حالات بتائے کہ حالات کس طرح خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر اسرائیل فلسطین کو ضم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دوسری طرف کشمیر کو بھی بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، پھر کشمیر کو بھی بھارت کا حصہ بنا دیا جائے گا اور وہاں پر بھی پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ان کے اس دورے کے بعد یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے تو بہت سے جو تحقیق کار ہیں اور بہت سے جو ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے اس دورے نے اس فیصلے کو سامنے لانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے کو ملے گا کہ جب سعودی عرب مکمل طور پر، جس طرح اب تھوڑا بہت سعودی عرب پر اثر ہے، امریکہ کا ہے، اسی طرح اسرائیل کا بھی اثر ہے، بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ یہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کا اسی طرح دوست بن جائے گا اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا کہ جس طرح امت مسلمہ امید رکھتی ہے سعودی عرب سے اور سعودی عرب کے حکام سے کہ وہ امت مسلمہ کے ان مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد دنیا یہ بھی دیکھے گی کہ سعودی عرب اور پاکستان سمیت بہت سارے اسلامی ممالک مل کر اپنی ایک طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔